حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کوئی ڈھکی چھپی نہیں، حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت دلائل کی محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا مقام عطا کیا کہ آج بھی وہ جنت میں ہے، آج بھی وہ وقت اجازت نہیں دیتا۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس پر چند باتیں عرض کروں گا۔ مدینہ المنورہ میں منافقین نے ایک مسجد بنائی، مسجد بنا کر ان کے عزائم یہ تھے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کریں گے، ہمارا بھی ایک مرکز ہونا چاہیے۔ مسجد بنا کر حضور علیہ السلام کے پاس چل کر آئے اور انہوں نے کہا کہ حضور ہم نے مسجد بنائی ہے اور بارش کا موسم کبھی ہو جاتا ہے، کبھی سردی ہے، گرمی ہے، کوئی معذور ہے، وہ آپ کی مسجد تک نہیں آ سکتا، وہ یہیں آ کر نماز پڑھے گا، اسی لیے ہم نے مسجد بنائی ہے، آپ ہمیں ڈیٹ دے دیں تاکہ ہماری مسجد میں آ کر آپ نماز پڑھائیں اور افتتاح بھی کریں۔ عزائم کچھ اور تھے اور ظاہر کچھ اور کیا، عزائم کچھ اور تھے، ظاہر کچھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری ان کے حالات کو دیکھ کر انہیں ڈیٹ دے دی اور فرمایا کہ میں جنگ تبوک پر جا رہا ہوں، جیسے ہی واپس آؤں گا آپ کی مسجد میں آ کر نماز بھی پڑھاؤں گا اور افتتاح بھی کروں گا۔ منافقین یوں چلے گئے تشہیر کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک پر چلے گئے۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام وہاں سے لوٹے، ابھی مدینہ طیبہ میں پہنچے نہیں تھے، اللہ نے قرآن کی آیتوں کو نازل کر دیا۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب یہ تو منافقین ہیں، یہ جھوٹے ہیں اور یہ تفریقاً بین المؤمنین چاہتے ہیں۔ قرآن میں ہے نا تفریقاً بین المؤمنین، کہ مومنین میں تفریق پیدا کرنا، اور اس دور میں مومنین کون تھے؟ درجہ جرت کے ساتھ، تو صحابہ میں تفریق پیدا کرنا یہ مشن منافقین کا ہے، یہ مشن منافقین کا ہے۔ ہم تو تفریق کے قائل نہیں ہیں، ہم تو کہتے ہیں صحابہ میں پیار تھا۔ اگر امامت صدیق اکبر کی ہے تو ابتدا حیدر کرار کی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں اگر مسند خلافت پر صدیق اکبر آئے ہیں، بیعت کرنے والے حیدر کرار ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں پیار ہے، اگر بیٹا علی کا ہے تو نام ابو بکر ہے، تو کہتے ہیں پیار ہے، ہم تفریق کے قائل نہیں ہیں۔ اگر بیٹا علی کا ہے نام ابو بکر ہے، یہ پیار ہے یا نہیں؟ بیٹا علی کا ہے نام عمر ہے، بیٹا علی کا ہے نام عثمان ہے، بیٹی علی کی ہے سوار عمر ہے۔ ہم تفریقاً بین المؤمنین کے قائل نہیں۔ بہرحال اللہ نے فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفریقا بین المؤمنین وارشادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى۔ ربا انہوں نے تو آ کر قسمیں کھا کر کہا ہے کہ ہم نے مسجد اس لیے بنائی ہے تاکہ کوئی بیمار ہو، کوئی کمزور ہو، کوئی بارش کا موسم ہو، آپ کی مسجد تک نہ آ سکتا ہو، وہ یہی نماز پڑھ لے گا۔ اللہ نے فرمایا وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ میں رب گواہی دیتا ہوں انہوں نے جو باتیں آپ
सारी गलत बयानी है, ये झूठे हैं, अज़ाइम उनके खतरनाक हैं। इनमें एक निशानी तफरीक़म बैनुल मुमिनीन वाली और दूसरी निशानी तकिए वाली। यही है ना, तकियाबाज भी है और तफरीक़म बैनुल मुमिनीन वाले भी हैं। अब अल्लाह ने फरमाया ला तकुम फीहि अबदा, वहां जाने की आपको इजाजत नहीं है। अल्लाह ने अपने नबी को रोक दिया। क्यों रोक दिया? कि जहां हुजूर जा रहे थे वो हुजूर अलैहिस्सलाम को जो दावत देकर गए थे उनमें ईमान नहीं था, वो मुनाफिक थे, उनके अंदर कुफ्र और शिर्क था, निफाक था। उन्होंने दावत दी थी नमाज की। अल्लाह ने कह दिया ला तकुम फीहि अबदा, वहां जाने की आपको इजाजत है। अल्लाह ने फरमाया लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फी। अल्लाह ने फरमाया ए मेरे महबूब वहां ना जाइए, ये जो आप वाली मस्जिद है ना, ये पहले दिन से इसकी बुनियाद तकवा पर है और ये ज्यादा हक रखती है कि आप इसमें नमाज पढ़ें। और एक बात और भी है, फीहि रिजालुन युहिब्बून अन यततहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। अल्लाह ने फरमाया ये आपकी मस्जिद भी अच्छी है और इस मस्जिद के जो नमाजी हैं वो पाकी को चाहते हैं, अल्लाह फिर उनको चाहता है। आपकी मस्जिद भी अच्छी है, नमाजी भी अच्छे हैं। बताओ पैगंबर की मस्जिद के नमाजी कौन थे? और जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से तवज्जो कीजिए। अल्लाह वहां जाने नहीं देता, यहाँ रब भेज रहा है। वहां जाने नहीं देता, यहाँ भेज रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम को एक नमाज उनके साथ पढ़ने नहीं देता और वही पैगंबर है। सहाबा के साथ फजर में भी साथ है, रब नहीं रोकता। ज़ोहर में भी साथ है, रब नहीं रोकता। असर में भी साथ है, रब नहीं रोकता। मगरिब में भी साथ है, रब नहीं रोकता। इशा में भी साथ है, रब नहीं रोकता। जुम्मे में भी साथ है, रब नहीं रोकता। सिर्फ नमाजों की बात नहीं है, पैगंबर बारात लेकर सिद्दीक़ अकबर के घर आते हैं, दूल्हे बनकर वापस हो रहे हैं, रब नहीं रोकता। पैगंबर बारात लेकर फारूक आजम के घर आते हैं, दूल्हे बनकर वापस होते हैं, रब नहीं रोकता। हजरत उस्मान गनी 2 दफा बारात लेकर पैगंबर के घर में बारात लेकर आते हैं, दूल्हे बनकर वापस होते हैं, रब नहीं रोकता। वहां एक नमाज भी पढ़ने नहीं देता। यहाँ नमाजें भी हो रही हैं, रिश्तेदारियां भी हो रही हैं, रब नहीं रोकता। क्या रब ने लकीर खींच के बता नहीं दिया ये खोटे हैं, ये खरे हैं, ये झूठे हैं, ये सच्चे हैं, ये मुनाफिक हैं, ये मोमिन हैं, ये गद्दार हैं, ये तेरे यार हैं, ये तेरे। अब तवज्जो कीजिए, तवज्जो कीजिए। वो मुनाफिक जिन्होंने दावत दी थी हुजूर अलैहिस्सलाम को नमाज की, अल्लाह जाने नहीं देता, अल्लाह जाने नहीं देता। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम चले जाते तो किसी के पीछे जाकर नमाज पढ़ते या आगे होकर पढ़ाते? बोलो, अल्लाह ने यूं कहकर भी तो इजाजत नहीं दी ना कि कौन सा पीछे पढ़नी है, आगे पढ़ानी ही तो है। अल्लाह ने यूं कहकर इजाजत नहीं दी। अगर पैगंबर अगर सफों में तकियाबाज हो तो मुसल्ले पर अपने महबूब को भी रब इमामत की इजाजत नहीं देता। सफों में तकियाबाज हो तो इमामत पर पैगंबर को भी इजाजत। बात समझ आई कि नहीं आई? अगली बात, ये तो दावत दे रहे थे, ये थे कौन? मुनाफिक थे ना। इनको तो हुजूर से मोहब्बत तो नहीं थी, ये दावत क्यों दे रहे थे? कोशिश क्यों कर रहे थे कि हुजूर हमारे साथ एक नमाज पढ़ लें। मोहब्बत तो नहीं थी, चल कर आए हैं, दावत दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो है आप हजरात,
عرض کرو ایک بات، محبت تو ان کے دلوں میں تھی نہیں، تھے جو منافق، یہ ان کا پرانا طریقہ واردات ہے، بڑوں کو ساتھ بٹھا کر نچلے طبقے کا شکار کر، بڑوں کو ساتھ بٹھا کر نچلے طبقے کا شکار کرنا، کہ اگر ہم وہ ہوتے جو وہ کہتے ہیں، اگر ہم وہ ہوتے تو وہ کہتے ہیں، یہ بڑے ہمارے ساتھ کیوں بیٹھتے؟ اللہ نے بتا دیا لا تکن فیہ ابدا، وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر تفریقا بین المؤمنین والے تقیہ باز اگر تمہیں نماز کی دعوت دیں، تب بھی پیغمبر کو جانے کی اجازت نہیں ہے، تو کسی مولوی کو اجازت ہو سکتی ہے؟ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ اور اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ ہم نے اپنے عمل سے یہ بتا دینا ہے کہ جو صدیق کا نہیں وہ ہمارا جو صدیق کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ ہم یہ بھی میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، ہمارے ملک کے قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں، امن کے سفر میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ پاکستان، یہ ملک ہمارا ہے، ہم ہر محاذ پر اپنے ملک کے امن کو بچانے کے لیے ہر جان کی بازی لگانے کو تیار ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں کہ کوئی صدیق کو بھونکتا رہے اور ہم چوک پر احتجاج بھی نہ کریں۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، ہم حق کری تو پہن سکتے ہیں، جیلوں میں تو جا سکتے ہیں، تختے دار پہ تو چل سکتے ہیں، لیکن کسی کتے کو صحابہ پہ بھونکنے نہیں دیں گے۔ تمام ساتھی ساتھ دیں گے، اور ارباب اقتدار کو بھی یہ نوٹ کرنا ہوگا کہ اس ملک کے اندر شرارت کرنے والے کون ہیں۔ ہم نے کبھی بھی اختلاف کی بات نہیں کی، ہم تو پیار کی بات کرتے ہیں۔ علی کا نام بھی ادب احترام سے لیتے ہیں، خاتون جنت کا نام بھی ادب و احترام سے لیتے ہیں۔ جی ہم تو مانتے ہیں جن کو پیغمبر نے کندھوں پہ اٹھایا، ہم ان کو مانتے ہیں، بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں۔ جن کو پیغمبر نے کندھوں پہ اٹھایا ان کو بھی مانتے ہیں، اور جس نے پیغمبر کو اٹھایا اس کو بھی مانتے ہیں۔ بھائی ہم تو مانتے ہیں جو ایک رات بستر رسول میں آئے، ہجرت والی رات، ایک رات جو بستر رسول میں آئے، بڑی عظمتوں والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، بڑے مقام والے ہیں۔ ایک رات جو بستر رسول میں آئے ہم اسے بھی مانتے ہیں، اور جو 1400 سالوں سے لے کر آج تک روزے رسول میں رسول کے ساتھ ہے، ہم انہیں بھی مانتے ہیں۔ جو ایک دفعہ چادر رسول کے نیچے آ گئے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، جو ایک دفعہ چادر رسول کے نیچے آ گئے، ایک دفعہ آ گئے، ہم ان کو بھی مانتے ہیں۔ اور جن ازواج مطہرات نے پوری زندگی حضور کی چادر میں گزار دی، ہم ان کو بھی مانتے ہیں۔ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، لیکن گستاخی برداشت نہیں کریں گے، گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ اسی لیے جو جماعت کی پالیسی ہو، جو قیادت ہمیں لائن دے، تمام ساتھی امیر کی اطاعت کرتے ہوئے صحابہ کے دفاع کا سفر آگے بڑھانے کے لیے تیار ہو، تو پھر جرأت اور غیرت کے ساتھ جماعت دیجیے۔ نبی سے کلمہ سیکھنے والے کا جرأت کے ساتھ آج یہ پورا شہر سننا چاہتا ہے۔ توجہ 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 توجہ، کان رکھ کر سن رہے ہوں گے۔ شاید یہ ہتھکڑیوں کے بعد، جیلوں کے بعد، مصائب کے بعد، تشدد کے بعد یہ دب گئے ہوں گے، جھک گئے ہوں گے، ڈر گئے ہوں گے۔ کیا تم ڈر گئے ہو؟ اگر نہیں گئے ہو تو جرأت کے ساتھ جواب دے۔ نبی سے کلمہ سیکھنے والے کو، نبی سے اذان سیکھنے والے کو، نبی سے نماز سیکھنے والے کو، نبی سے قرآن سیکھنے والے کو، نبی سے
سلام سادہ کا کر سجان سادہ کا کر طلب ہے تجھ کو جنت کی کہ اللہ تھام سادہ کا حق بات پر کرتی ہے تو کٹ جائے زبان میری اظہار کو کہہ دے گا جو ٹپکے گا لہو میرا فلا فی اللہ کی کہنے بقا کا راز مجمر ہے جسے مانا نہیں آتا اسے جینا نہیں